من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. رواہ مسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. عن عمر بن الخطاب. عمر ایک نام آیا ہے، اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عمرہ تنوین بھی نہیں آ رہی اور الف لام بھی داخل نہیں ہے، تو ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کے حساب سے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے. اور اس کی کون سی اعرابی حالت ہے؟ نصب یا جر، ابھی تک آپ کے پڑھے ہوئے کے مطابق. لیکن انشاءاللہ تعالی جو آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان جو ہے پیچھے، اس کی وجہ سے اسم جو ہے وہ حالت جر میں آتا ہے، تو اس پر کنفرم کر دیں گے آپ کہ یہ حالت جر میں ہے. النبی حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. ابھی ہم پہچان کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، پھر انشاءاللہ تعالی ان کے حالت رفع میں، نصب میں یا جر میں ہونے کی وجوہات بھی ہمارے علم میں آتی جائیں گی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. ھذا الکتاب، اب مفرد سے ہم مرکب کی طرف آ گئے. ھذا الکتاب، ہاں جی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. ھذا الکتاب، اور کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت جر میں. کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ کتابی، الکتابی، اور الکتابی کی حیثیت مرکب اشاری میں کون سی ہے؟ مشار الیہ کی. انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ با کی وجہ سے جو ہے آپ کا مرکب اشاری حالت جر میں ہے. اقوامن، کچھ لوگ، نکرہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. آخرینا، کون سی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ اینا. اور یہ اینا ساؤنڈ کس کی ہے؟ نصب ساؤنڈ ہے یا جر ساؤنڈ ہے؟ کس کی؟ جمع سالم مذکر کی. اس حدیث کا ترجمہ آپ کو آتا ہی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے دوسروں کو آخرو دوسرا، ایک لفظ ہوتا ہے آخرن آخری، اور یہ ہے آخرو. دونوں میں فرق، ایک کو میں پڑھ رہا ہوں تنوین کے ساتھ اور دوسرے کو بغیر تنوین کے، تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخرن جو ہے وہ منصرف اسم ہے اور آخرو غیر منصرف اسم ہے. آخرن آخری، اور اس کی مؤنث آخراتن، اور آخرو دوسرا ادر، اور اس کی مؤنث اخرى. تو آخرو کی جمع آخرونا اور آخرینا، حالت رفع اور حالت نصب اور جر. نکرہ ترجمہ کریں گے تو کچھ دوسروں کو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا کرے گا. تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو
بالکل واضح صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس وقت دنیا میں اور اپنے ہاں ہی ذلیل اور رسوا اور کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. لیکن اگر آج بھی ہم اس قرآن کو دوبارہ تھام لیتے ہیں, مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ بلندی پر پہنچ سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی اور اسے چمٹنے کی, اصل میں جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں, تمسک بالقرآن, یعنی قرآن کے ساتھ چمٹ جانا, اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مرکب شعری اور مرکب توصیفی دو مرکبات ناقصہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور کافی پریکٹس ان دونوں مرکبات کی ہو چکی ہے. آج ہم اپنا تیسرا مرکب ناقص وہ شروع کرنے لگے ہیں, اور میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ یہ آپ بہت اہم اور بہت دلچسپ اور مزیدار مرکب ناقص ہے, اور اس مرکب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے کھلے گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں اردو میں, پھر اس کے بعد اس مرکب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے اگر مرکبات آ جائیں, مرکب توصیفی یا مرکب اشاری, تو آپ الحمدللہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا مرکب ہے, یہ توصیفی ہے یا اشاری ہے. یعنی آپ کو اگر تو اشارہ نظر آ رہا ہے اس مرکب میں تو سادہ سی بات ہے کہ وہ مرکب اشاری ہے, کیونکہ مرکب اشاری ہم نے اس مرکب ناقص کو کہا ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. اور مرکب توصیفی کو تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں صفت جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے, اور ان کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے الحمدللہ یہ آپ کو آ چکا ہے. اب میں ایک اور مرکب ناقص آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, اور وہ مرکب ہے میرا کی کتاب. یعنی اس سے پہلے میں نے کہا نئی کتاب, تو آپ نے پہچان لیا کہ مرکب توصیفی ہے کیونکہ اس میں کتاب کی صفت استعمال ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کتاب, تو آپ نے پہچان لیا کہ مرکب اشاری ہے اس لیے کہ اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے. اور پھر ڈیٹیلز, یعنی جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی کنسٹرکشن آتی ہے اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ایک ونڈو کی شکل میں کھل جانی چاہیے کہ مرکب اشاری ہے تو اس میں اس کے پارٹس کیا ہیں, اس میں اشارہ اور مشار الیہ, اور پھر اس کو عربی میں کیسے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, عربی میں اس کی ترتیب کیا ہے, یہ ساری باتیں اسی طرح مرکب توصیف کے حوالے سے آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. تو اب یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے جو مرکب آیا زید کی کتاب, نہ تو یہ مرکب اشاری ہے کیونکہ اس میں اشارہ استعمال نہیں ہوا, اور نہ ہی یہ مرکب توصیفی ہے اس لیے کہ اس میں کوئی صفت استعمال نہیں ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا مرکب ناقص ہے؟ زید کی کتاب. ہاں جی, آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو دو اسماء استعمال ہوئے ہیں, ایک زید اور ایک کتاب, ان کو سامنے رکھ کے ذرا کوشش کریں جواب دینے کی. ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق ہے. ماشاءاللہ, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے. ٹھیک, تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے, ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے, اس کا تعلق قائم کیا جائے, وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. اس مرکب ناقص میں یعنی مرکب اضافی میں ہم کتاب اسم کو زید اسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو اب اگلی بات آپ نوٹ کریں گے کہ جس اسم کو نسبت دی جائے, جیسے کہ اس مرکب ناقص میں ہم کتاب کو نسبت دے رہے ہیں, تو جس نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں. جس اسم کو نسبت دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف. اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. اسے مضاف الیہ یا مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک, تو مرکب اضافی آپ کا دو چیزوں کا مرکب, ابھی تک دیکھیں دو چیزیں چل رہی ہیں. مرکب توصیفی میں دو چیزیں تھیں, موصوف اور صفت. مرکب اشاری میں دو چیزیں تھیں, اشارہ اور مشار الیہ. اور مرکب اضافی میں بھی اب دو چیزیں آ گئیں, مضاف اور مضاف الیہ. اور یہ جو کی لفظ ہے, یہ لفظ ہم دونوں کا تعلق قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ کا بھی ہو سکتا ہے, یہ کے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو مختلف
مرکبات میں آپ اس کا کے کی، بلکہ اس مرکب اضافی کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں کا کے کی جیسے الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو مرکب اضافی جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے. اب اردو کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہے. اردو کنسٹرکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اور مضاف جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. لیکن عربی کنسٹرکشن جو ہے اس کے برعکس ہے. اب پھر ہم ایک مرتبہ پہلے مرکب توصیفی پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں تیر ہم نے چلائے تھے الٹے، لیکن مرکب اشاری میں ہم پھر سیدھے ہو گئے. اب پھر ہم جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں یہ اصل میں لینگویج ہے کہ پہلے اس اسم کو ذکر کیا جائے جس کو آپ نسبت دے رہے ہیں، بعد میں وہ آئے گا جس کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے مرکب توصیفی میں جس کی صفت بیان کرنی ہے پہلے اسے لا رہے ہیں، صفت بعد میں لائی جا رہی ہے. جبکہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ہے. بہرحال یہ باتیں آپ کے ذہن میں اب الحمدللہ پکی ہوگی. سب سے پہلی بات کہ مرکب اضافی کہتے کسے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے. مرکب اضافی کے دو اجزاء ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اب ہم مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے جو قواعد ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کے بعد بے شمار آپ مرکب اضافی انشاءاللہ تعالی بنائیں گے. کیونکہ فارمولہ آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کو جاننے کے بعد ہم فارمولے کی طرف آتے ہیں. تو اس میں پہلی بات یہ کہ مضاف جو ہے ہمارا اس کے لیے کیا شرائط ہیں یا اس کے کیا قواعد ہیں. مضاف کے قواعد. مضاف جب بھی آپ نے کسی اسم کو مضاف بنانا ہے، جب بھی آپ نے کسی اسم کو مضاف کی جگہ پہ رکھنا ہے تو آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پر الف لام داخل نہیں کرنا. مضاف پر الف لام کا داخلہ ممنوع ہے. اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، آپ پھر بھی کریں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن آپ نے ابھی چھوڑ دیں باقی باتیں، ابھی میری سن لیں کہ مضاف جب بھی آپ نے بنانا ہے، مضاف کی جگہ پر کسی اسم کو رکھنا ہے تو اس پہ پہلا کام کرنا ہے کہ الف لام داخل نہیں کرنا. اور دوسرا کام آپ نے مضاف کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ مضاف کا اعراب جو ہے وہ ہلکا کر دینا ہے. مضاف کا اعراب ہلکا کرنا ہے. اب یہاں آپ کے سامنے ایک نئی چیز آ گئی، یعنی اب آپ کو پتہ چلا کہ ابھی تک آپ بھاری اعراب پڑھتے رہے. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ابھی تک جو اعراب پڑھتے رہے وہ بھاری تھا، لیکن اب آپ نے مضاف کا اعراب ہلکا کرنا ہے. اچھا اعراب ہلکا کیسے ہوگا؟ بہت آسان فارمولہ، بہت آسان فارمولہ. اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس اسم پر تنوین آتی ہے، جس اسم پر تنوین آتی ہے اس کی تنوین ہٹا دیں. اعراب ہلکا ہو گیا. کیا کہا میں نے؟ جس اسم پر تنوین آتی ہے اس کی تنوین ختم کر دیں. دیکھیں ایک تنوین ختم ہوتی تھی الف لام کے داخل ہونے سے، کتابن، آپ نے اس کی تنوین کیسے ختم کیا؟ الف لام داخل کر دیا، الکتابو، تو تنوین ختم ہوگی. لیکن اس میں الف لام تو داخل ہونا ہی نہیں ہے، تو اس کا اعراب ہلکا کیسے کرنا ہے؟ تنوین ویسے ہی آپ نے ہٹا دینی ہے، تو وہ کتابن سے بن جائے گا کتابو. تو اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کیٹیگریز اسما کی جن پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ہٹا دینی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جو آپ کے لیے عرفان صاحب نے بڑی محنت سے ایک چارٹ تیار کیا، آپ کو پہنچ چکا ہوگا. اس چارٹ کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی چارٹ کو ابھی بھی کھولیں اور مجھے بتائیں کہ اس چارٹ کے اعتبار سے اس اسما کی کس کس کیٹیگری پہ تنوین آتی ہے. منصرف اسم جو ہوگا اس میں تنوین آئے گی. ٹھیک ہے؟ وہ واحد ہوگا، جیسے کتابن ہے. کلیئر ہو گیا؟ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور آپ کو سارے اسما کی جو ہے تنوین ہٹا کے دکھاتا ہوں. کتابن
یہ واحد اسم ہے. اور تنوین کس پہ آتی ہے؟ جمع مکسر پہ تنوین آتی ہے. کتاب کی جمع ہے ہمارے پاس کتبن، ٹھیک ہو گیا. اور تنوین کس پہ آتی ہے؟ جمع سالم مؤنث پہ تنوین آتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں مسلماتن، کہہ رہو گے. تو واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، منصرف ہو، اس پہ تنوین آتی ہے. جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس پہ تنوین آتی ہے. اور جمع سالم مؤنث پہ تنوین آتی ہے. ان کا اعراب آپ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو طارق صاحب کیا کرنا ہے؟ کتابو، کتبو، مسلماتو. لے جی اعراب ہلکا ہو گیا، کلیئر ہو گیا. اب پیچھے کیا بچے ہیں؟ پیچھے اسماء کی عرفان صاحب کون کون سی کیٹیگریز بچی ہیں؟ مثنیٰ بچی ہے اور جمع سالم مذکر. جمع سالم مذکر دو کیٹیگریز بچ گئی. اب ان دو کیٹیگریز کو میں سامنے رکھ رہا ہوں. کتاب کا مثنیٰ کیا ہے؟ کتابانی. اور مسلمن اس کی جمع سالم کیا بنتی ہے؟ مسلمون. تو دو کیٹیگریز بتائے گی مجھے کہ یہی بچتی ہیں. اب ان کا اعراب کیسے ہلکا کرنا ہے؟ ان کا اعراب ایسے ہلکا کرنا ہے کہ ان اسماء کے آخر میں آنے والا جو نون ہے وہ ہٹا دینا ہے. کتابانی سے کیا رہ گیا؟ کتابا. اور مسلمون سے کیا رہ گیا؟ مسلمو. یہ جی اعراب ہلکا ہو گیا. جی اسلان، مضاف کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ دو شرائط. کون کون سی؟ اس پہ الف لام داخل نہیں کرنا اور اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے. اعراب کیسے ہلکا کرتے ہیں؟ تنوین ہوگی تو اس میں سے ہلکا تنوین ہٹا دیں گے. اس میں تنوین آتی ہوگی تو تنوین ہٹا دیں گے. اور جس پہ جو مثنیٰ ہے اور جمع مذکر سالم اس میں سے نون ہٹا دیں گے آخری. اور جو مثنیٰ اور جمع مذکر سالم ہے ان کا نون ہٹا دیں گے. کیوں عرفان صاحب کلیئر ہوگی بات؟ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ تھے مضاف کے قواعد یا مضاف کی شرائط. اب ہم آتے ہیں مضاف الیہ کے لیے جو شرائط ہیں یا مضاف الیہ کی جو اس کے قواعد ہیں. مضاف الیہ کے جو قواعد ہیں وہ صرف ایک قاعدہ ہے. مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ آپ کا ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. مضاف الیہ آپ کا ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو آج آپ نے کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی پہلی وجہ پڑھ لی. ابھی تک کوئی بھی اسم حالت جر میں نہیں ہم نے بھیجا تھا. ویسے ٹرائی یعنی پریکٹس کے لیے ہم نے کیے تھے کہ اس کو اگر حالت نصب میں استعمال کریں یا حالت جر میں استعمال کریں تو وہ کیسے بنیں گے، لیکن وجوہات نہیں ہمیں پتہ تھی. تو آج آپ کو وجہ پتہ چل گئی کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی ایک وجہ پتہ چلی. اور پوری عربی میں کل دو وجوہات ہیں. کوئی بھی اسم صرف دو وجوہات کی بنا پہ حالت جر میں ہوتا ہے، جس میں سے ایک الحمدللہ ہمیں پتہ چل گئی اور وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ لے جی اب اتنی پکچر جو ہے وہ جلدی سے دہرا لیں. مرکب اضافی ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے. جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. مضاف کے لیے دو شرائط ہیں، اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اور اعراب ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تنوین ہٹا دی جاتی ہے اور مثنیٰ اور جمع مذکر سالم سے نون ہٹا دیا جاتا ہے. اور مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. لے جی اب یہ باتیں ماشاءاللہ آپ کو میں نے سمجھا دی ہیں تو آپ زید کی کتاب فوری طور پہ بنا لیں گے، لیکن میں پھر بھی آپ کو سٹیپس کے ساتھ لے کے چلوں گا. میرے پاس جو مضاف کے لیے لفظ ہے وہ ہے کتاب اور مضاف الیہ کے لیے لفظ ہے زید. اب ہم دونوں اسماء پر قواعد اپلائی کرتے ہیں اور کنسٹرکٹ کرتے ہیں. کتاب میرا مضاف ہے، اس پہ پہلا قاعدہ میں اپلائی کر رہا ہوں، اس پہ الف لام داخل نہیں کر رہا تو یہ ایسے ہی رہے گا کتاب. دوسرا قاعدہ اس کا اعراب ہلکا کر رہا ہوں تو اس کی تنوین ختم ہو گئی.
دونوں قواعد اس پہ میں نے اپلائی کر دیے. مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے. زیدن کی حالت جر کیا ہے؟ زیدن. تو کنسٹرکشن آپ کی تیار ہوگی, کتاب زیدن, زید کی کتاب. اب اس میں آپ دیکھیں کی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. کی کا لفظ شاہ صاحب عرب نے کیسے پیدا کیا, کی کا مفہوم کیسے پیدا کیا؟ ماشاء اللہ, اس نے دو اسماء میں سے پہلے اسم کو پہ الف لام نہ داخل کر کے اس کی تنوین ہٹا کے اور دوسرے اسم کو حالت جر میں لے جا کر وہ کا کے کی کا مفہوم پیدا کر دیا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو کتاب زیدن, زید کی کتاب. کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ. میں نے نہیں بتائی. کتاب زیدن, زید کی کتاب. اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ زید تو ہمارا معرفہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں علم ہے. تو کتاب کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال پیدا ہوا ہے نا, ابھی جواب نہیں میں مانگ رہا آپ سے. یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ کتاب کا لفظ جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اب اگر ہم معرفہ کی اقسام پڑھتے ہیں, جو ہم نے 5 اقسام پڑھی ہیں, وہ کون کون سی ہیں؟ یا تو علم ہو, معرفہ ہوتا ہے, جیسے کہ زید ہے, معرفہ ہے. ضمائر معرفہ ہوتے ہیں, اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں, اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں, یا الف لام داخل ہو تو معرفہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے کتاب معرفہ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو معرفہ کی 5 اقسام لکھوائی تھی اور کہا تھا کہ معرفہ کی کل کتنی اقسام ہیں؟ 7. ٹھیک ہے, 6 اور 7 کے لیے میں نے جگہ چھڑوا دی تھی آپ کو. تو آج جو ہے وہ 6ٹھی قسم وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ کتاب کا لفظ بھی یہاں پر معرفہ ہے, اس لیے کہ اس کو آپ نے معرفہ کی طرف نسبت دے دی ہے. تو 6ٹھی ہیڈنگ جو آپ معرفہ کی اقسام میں وہ کھول کر وہاں پر دے دیں, مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ, جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے گا تو اب وہ اسم بھی معرفہ ہو جائے گا. تو یہ معرفہ کی 6ٹھی قسم الحمدللہ ہماری پوری ہو گئی. دیکھیں اس وقت اگر میں آپ کو یہ بتاتا جی مضاف الی المعرفہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آنی تھی کہ مضاف الی المعرفہ یہ کون سی تقسیم آ گئی. کسی اسم کو معرفہ کی طرف نسبت دے دی جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس کو مضاف الی المعرفہ کہا جاتا ہے, مضاف الی المعرفہ. اور اب یہ معرفہ ہو گیا, لہذا اب یہ ہماری کنسٹرکشن جو ہے مبتدا بن سکتی ہے. یہ پوری کنسٹرکشن ہماری مبتدا بن سکتی ہے. اور ہم نے بہت سارے مرکب اضافی جو ہے مبتدا بنا کر جملے بنانے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی, لیکن اس سے پہلے ہم پریکٹس کریں گے کہ مرکب اضافی کافی سارے جو ہے پہچان. جی آپ سے کنسٹرکشن میں پوچھ رہا ہوں جی, حامد کی کتاب. کتاب حامدن, حامد کی کتاب. جی شاہد صاحب, شاہد کی کتاب. کتاب شاہدن. جی جناب, محمود کی کتاب. کتاب محمودن. جی ہاشم کی کتاب. کتاب ہاشمن. ماشاءاللہ. جی میاں صاحب, ابراہیم کی کتاب. کتاب ابراہیم کو ذرا کھل کے بولے نا. کتاب ابراہیم. آپ بتائیں جی, ابراہیم کی کتاب. جی عرفان صاحب, کتاب ابراہیم. کتاب ابراہیم. جی ذیشان, کتاب ابراہیم.
یہ جو چارٹ آپ کو دیا ہے آپ نے اسے فولڈ کر کے رکھ لیا لگتا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ جب حالت جر میں استعمال ہوتا ہے الف لام کے بغیر تو اس کو کیسے شو کیا جاتا ہے؟ زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ. تو زبر آگی دیکھ لیں، کتاب ابراہیمہ. ٹھیک ہے، اب یہ ابراہیمہ جو ہے یہ حالت جر والا ہے، تقدیری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابراہیمہ جو ہے یہ حالت جر والا ابراہیمہ ہے. اب وہ جو کنفیوژن تھی نا، آپ کہتے تھے جی پتہ کیسے چلے گا کہ ابراہیمہ نصب والا ہے کہ جر والا. اب کنسٹرکشن میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، اور مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے لہٰذا یہ حالت جر میں ہے. کتاب ابراہیمہ. جی اسامہ کی کتاب، کتاب اسامتا، کتاب اسامتا. اسامہ بھی ہے منصف اسم میں، پھر ہو گیا. جی پھر واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف. فاطمہ کی کتاب، کتاب فاطمہ تا، کیونکہ عرب مؤنث نام بھی ہے منصرف ہے. یہ دیکھیے ہم نے اس لیے پڑھی تھی یہ چیزیں کہ ہم نے انہیں استعمال کرنا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی اسم کو صحیح طریقے سے کسی ترکیب میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح نہ پڑھ لیں. آپ سمجھتے شاید میں ویسے ہی آپ کے ساتھ آ کے مذاق کرتا ہوں تھوڑی دیر. یہ حقیقت تھی کہ اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کنسٹرکشن میں یا جملے میں آپ کو 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے اچھی طرح. جی عمر کی کتاب، میں نے جو حدیث سنائی تھی آپ نے لگتا ہے غور سے نہیں سنی. کتاب عمرہ، میں نے بتایا تھا کہ عمر جو ہے وہ بھی غیر منصرف لفظ ہے، لہذا عمرو، عمرہ، عمرہ، کتاب عمرہ. پھر ہو گیا جی. جی طفیل صاحب، موسیٰ کی کتاب، کتاب موسیٰ. کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب. اب دیکھیں موسیٰ، 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 تینوں حالتوں میں موسیٰ ہے. رفع میں موسیٰ، نصب میں موسیٰ، جر میں موسیٰ. اب عابد صاحب یہ موسیٰ کون سا ہے؟ نصب والا ہے، جر والا ہے یا رفع والا ہے؟ جر والا ہے. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا نا الحمدللہ. لے جی ماشاءاللہ. تو اتنے سارے مرکب ناقص جو ہیں وہ ہمارے مرکب اضافی کی صورت میں جو ہیں وہ بن گئے. اللہ کی کتاب، اسم پر آپ حرکت ضرور بولیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس کی کون سی اعرابی حالت بول رہے ہیں، رفع بول رہے ہیں، نصب بول رہے ہیں، جر بول رہے ہیں. جی کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. نہیں جی اب میں مضاف الیہ تو اللہ ہی رکھ رہا ہوں اور مضاف چینج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ کی کتاب ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جی اللہ کا رسول، رسول اللہ، ماشاء اللہ. رسول اللہ، اللہ کا رسول. جی اللہ کا گھر، بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر. جی نیکسٹ، اللہ کی مدد. نیکسٹ کون ہے جی؟ نیکسٹ ہاں جی نصر اللہ، اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. اب دیکھیں اتنے حصے میں سے آپ کو نصر اللہ ہی پتہ چل گیا اور الفتح پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، باقی رہ گیا فعل. اذا کا مطلب آپ کو ویسے ہی آتا ہے جب، تو کیا رہ گیا بتائیں پیچھے. انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ کو آیتیں جو ہیں قرآن مجید کی وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. تو اللہ کی مدد نصر اللہ. جی نیکسٹ، اللہ کی رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، رحمت اللہ. جی اللہ کا خوف، خوف اللہ، یا خوف کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خشیت اللہ یا مخافت اللہ. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت. کلیئر ہو گیا جی. جی اللہ کی رسی،
حبل اللہ، حبل اللہ، اللہ کی رسی. ٹھیک ہو گیا. اللہ کا عذاب، اللہ کی نعمت، جی نعمت اللہ، اللہ کی نعمت نعمت اللہ. دیکھیں کتنے استعمال ہوتا ہے، یعنی مرکب اضافی ہمارے اردو میں کتنا استعمال ہوتا ہے. جی نیکسٹ. اللہ کا عذاب، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب عذاب اللہ. اللہ کی لعنت، اللہ کی اونٹنی، جی اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ. ٹھیک ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. وہاں پر ناقۃ اللہ یعنی مضاف حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. ہم بنا رہے ہیں ساری کنسٹرکشن حالت رفع میں بن رہی ہے نا. کتاب، رسول، بیت، نصر، ناقۃ. اور ناقۃ جب نصب میں جائے گی تو کیا بن جائے گی؟ ناقۃ. تو ناقۃ اللہ. تو مرکب اضافی میں یہاں پر پوائنٹ آپ کے سامنے آیا کہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت عرفان کس کو حاصل ہے؟ مضاف کو. جو اعراب چینج ہوگا وہ مضاف کا چینج ہوگا. مضاف رفع میں جائے گا، نصب میں جائے گا، جر میں جائے گا. مضاف الیہ تو ہوگا ہی ہمیشہ جر میں، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. یہ نہیں ہوگا آپ اس کا بھی اعراب چینج کرتے رہیں اپنی مرضی سے، اس نے ہمیشہ جر میں رہنا ہے. یہ مضاف الیہ کی شرائط میں سے ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے. اللہ کا راستہ، طارق صاحب، اللہ کا راستہ سبیل اللہ. اب یہ سبیلو کسی وجہ سے آپ کا نصب میں چلا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ سبیل اللہ. اور اگر آپ کا سبیل کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے تو سبیل اللہ. تو آپ کہتے نہیں فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیں اس کے جر میں ہونے کی وجہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہے. اب یہ جر میں کیوں جا رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے پتہ چلے گا. جو میں نے کہا ہے کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی پوری عربی میں صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہم نے پڑھ لی ہے اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ اگلا مرکب جو ہے ہمیں بتا دے گا. تو فی یعنی فی سبیل اللہ. اسی طرح اللہ کی امان، طارق صاحب پھر دوبارہ آپ سے، امان اللہ. اور آپ کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. ٹھیک ہے. تو آپ کا امان جو ہے وہ حالت جر میں ہے اور وہ کس وجہ سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا. اب ایسا کرتے ہیں جی، جو ہم نے مرکب اضافی بنائے ہیں، جتنے بنائے ہیں، ان کو ہم جملوں میں استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ اصل جو ہمارا کام ہے جملہ اسمیہ والا وہ ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے. جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 2، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جب بھی آپ کے سامنے جملہ آئے آپ نے اس میں مبتدا اور خبر کا تعین کرنا ہے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کا مبتدا یا خبر جو ہے وہ مفرد ہیں یا مرکب ہیں، اور اگر مرکب ہیں تو کون سا مرکب ہیں. اب تک جو مرکبات پڑھ چکے ہیں اس میں مرکب توصیفی ہے، مرکب اشاری ہے یا مرکب اضافی ہے. تو اب مرکب اضافی کی ہی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. توصیفی اور اشاری کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں ہم لائیں گے تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ریوائز ہو جائیں. جملہ میں لے رہا ہوں آپ کے لیے عرفان. میں کہتا ہوں اللہ کا کلام حق ہے. اللہ کا کلام حق ہے. اس میں مبتدا بتائیں مجھے کون سا؟ اللہ کا کلام یہ آپ کا مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ حق ہے. یہ آپ کی خبر ہوگی. آپ کا مبتدا کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. اس میں کلام آپ کا مضاف اور اللہ مضاف الیہ. کنسٹرکٹ کر دیں کلام اللہ. مبتدا ہمارا رفع میں ہوتا ہے لہذا میں اس کو حالت رفع میں رکھ رہا ہوں. میں مرکب اضافی کو حالت رفع میں رکھ رہا ہوں. آپ کہیں گے یہ تو جر میں ہے. اصل کون ہے مرکب اضافی میں؟ مضاف. مضاف سے آپ نے اعراب دیکھنا ہے. کلام مضاف الیہ تو ہونا ہی جر میں. کلام اللہ، اللہ کا کلام. بس آسان طریقہ کہ جب آپ نے پہچان کر لی تو مرکب اضافی رفع عمل میں کنسٹرکٹ کریں اور اٹھا کے وہاں سے
کٹ اینڈ پیسٹ والا اپلائی کریں, یہاں پر پیسٹ کر دیں, کلام اللہ مبتدا کی جگہ پر بیٹھ گیا, آگے خبر لیں, خبر نکرہ ہوتی ہے, لائیں جی حق کن, کلام اللہ حق کن. جی دانش آپ کے لیے, قرآن اللہ کا کلام ہے, مبتدا کیا اس میں؟ اس مبتدا ہے جی قرآن, اور خبر کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, یہ آپ کی خبر ہو گئی. اور اب آپ کا مبتدا مفرد ہے یعنی سنگل ہے, اور خبر جو ہے وہ مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مبتدا معرفہ ہونا چاہیے, لہٰذا آپ لائیں گے القرآن, اور کلام اللہ خبر آ گئی. القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ خبر ہماری عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں خبر بھی ہماری معرفہ ہی ہے, اس لیے کہ میرے پاس پاسبلٹی نہیں ہے کہ میں اس مضاف الیہ کو نکرہ کر سکوں. یعنی مضاف کے نکرہ اور معرفہ ہونے کہاں سے پتہ چلے گا؟ مضاف الیہ سے. تو ظاہر بات ہے اس کو ہم نکرہ کر ہی نہیں سکتے, لہٰذا القرآن کلام اللہ. اب ان دو ایگزامپلس کے ساتھ آپ کے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ کا مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن کر آ سکتا ہے اور خبر بھی بن کر آ سکتا ہے. بس آپ نے ایک مرتبہ پہچان کر لینی ہے اچھی طرح کہ کس جگہ پر وہ آ رہا ہے, مبتدا بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے. اسے سائڈ پہ بنائیں, رفع عمل میں بنائیں اور اس جگہ پر پیسٹ کر دیں. کلیئر ہو گیا جی؟ ایک دو ایگزامپلز اور کر لیں جی. اسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد مبتدا ہے, پورا اللہ کے رسول ہیں خبر ہے جی. الگ الگ بولے, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جی. یوسف اللہ کے نبی ہیں. جی پہلے مبتدا بتانا ہے. یوسف مبتدا ہے اور اللہ کے نبی ہیں خبر ہے جی. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جی. گلزار صاحب, یوسف رسول اللہ, یوسف نبی اللہ, اللہ کے نبی, اس لیے میں نے فرق کیا نا, اللہ کے نبی ہیں. تو اب دیکھیں یوسف کو میں نے مبتدا کی جگہ پہ رکھا کیونکہ اس کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہوں, اور کیا خبر دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن جی الحمدللہ مرکب اضافی آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ پیریڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور مرکب اضافی میں مزید ورکنگ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.